بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کرے کہ میری غرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے عید بھی ہم وطن کے لیے حیات جو نہ ہو زندگی. مجلس خواتین و حضرات, یوم پاکستان کے حوالے سے تفسیر الاسلامی مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ مشاعرہ جب آغاز پذیر ہوا تو طے یہ تھا کہ ہر سال ہوا کرے گا, لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. اور اس حوالے سے جیسے عتیق صاحب فرما رہے تھے کہ بہت شاندار پروگرام پاکستان کے حوالے سے ہوتے رہے. دراصل یہ جو پروگرام ہے جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں تو وطن کی مٹی کی خوشبو کے لیے, پاکستان میں پیدا کرنے کے لیے, اردو اور اپنی تہذیب کے کو فروغ دینے کے لیے تقریبات ہوتی ہیں. کیونکہ زبان از خود فروغ پذیر ہوتی ہے, لیکن تہذیب, ادب اور کلچر جو ہے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آگے بڑھے. کیونکہ جب کسی ملک کا کلچر, تہذیب اور ثقافت آگے بڑھتی ہے اس ملک کی بارے میں جو اس کی معاشرت ہے, زندگی ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے. تو جیسا کہ بتایا جا رہا تھا کہ آج کی اس تقریب میں ہماری زبانیں جو ساری زبانیں بڑی پیاری زبانیں ہیں, اور ان زبانوں میں ایسے بڑے بڑے لوگ جیسے کہ عتیق صاحب ذکر کر رہے تھے, انہوں نے ایسی شاعری کی ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی بڑی شاعری ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے مشاعرے کا آغاز رحمان بابا کے ایک شعر سے کروں, اور یہ ایک میسج بھی ہے, ایک پیغام بھی ہے صورت حال کے حوالے سے. تو اگر پشتو یا سندھی پڑھتے ہوئے مجھے کچھ غلطی ہو جائے معذرت پیش کی. تو کردہ بلونا کراچی سیما دی گزارشی گلزارشی ارضی ماکرا پختو کی بدے خارشی. فرماتے ہیں کہ پھولوں کی فصل اگاؤ کہ راستے گلزار ہو جائے, کانٹے مت ہو کہ پیروں میں چھو. تو آج رحمان بابا ہم آج کے مشاعرے کا آغاز بھی اپنی بہت پیاری زبان پشتو سے ہی کرتے ہیں. تو میں لیاقت علی قربان سے ان کے 2 شعری مجموعے آ چکے ہیں پشتو ہی سے, وہ آج کے مشاعرے کا آغاز. آج کا پروگرام ان کے پاکستان کے حوالے سے ہے. اس کے حوالے سے عرض ہے کندھا آواز کم خیر بڑھولوں مکفتو بزاتم رہے رہے کہ نگریبان بیتا بادل زمان اور خدسپل کٹ زیرہ صفات کے اختیار کے پر ہو حبیب ہم پاکستان بیتا بادل زمان. وقفل منو دی چمن لر گلون آخلو زکس پر لکے درنگونو نفندون آخلو. یہ غزل کا مطلب اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم اپنے گلستان کی ابیانی اپنی خون سے کرتے ہیں, اس لیے ہم بہار میں گلستان کو رنگین رکھتے ہیں. دزگا بیرات موزک افریم و تلقبل خلق کو منگا بسر تند فردو خلق جنگون آخلو. اور اے میرے پیاروں لوگوں, آج کل جو ہماری بربادی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہمیشہ پرایا جنگ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں. کیا کہتے ہیں, بہت خوب جی, بہت خوب. اور شعر ہے کہ وقتن ماحول دے ہس نچ تو متیش چرتا زکے وبن مقدر سلام نہ ہو. اور کہہ رہے ہیں کہ ایک پشتون ماحول ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی تہمت لگا دے, اس لیے ہم ایک دوسرے کو دور سے سلام کرتے ہیں. اور شعر ہے مونگا دردنو او زخمونو تصویر کی نہ کہو مونگو آگئیو چیز درد نہ ہم پندو نہ آگلو. اس کا ترجمہ ہے کہ ہم درد و زخم کو کبھی فریاد نہیں کرتے, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو زخم اور درد سے مزہ لیتے ہیں. اور شعر ہے دانرے رنز بمدکور جنازی و باسی ترچ علاج کا دمران
کہ جب تک ہم ملا کی تعویذ سے علاج کرتے رہیں گے اس بیماری کی وجہ سے ہمارے گھروں سے جنازے نکلتے رہیں گے. اور ایک شعر ہے کہ ما بین اخلو دا سناس و دا سلک وی وی پدیچل خون دفل وی پدیچل خود دفل کو نمنزلن آملو. اور جب میں نے ان حسینوں سے پوچھا کہ آپ لوگ ناز و ادا کیوں کرتے ہو تو جواب میں کہا یہ تو وہ طریقہ ہے جس پر ہم لوگوں کی دل چراتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت خوب. اور اچھا ہے یہ دوبارہ پڑھیں شعر شعر کے بعد پھر ترجمہ بھی دوبارہ. اور جب میں نے ان حسینوں سے پوچھا کہ آپ لوگ ناز ادا کیوں کرتے ہو تو جواب ملا یہ تو وہ طریقہ ہے جس پر ہم لوگوں کی دل چراتے ہیں. اور مانتا ہے کہ قربان جاسم رو دیو تا جندن کا لکیگی منگرنا بطن دبل مشالون آخلو. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ قربان ایسے مری ہوئی دیو میں زندگی کیسے گزرے گی. اگر زندہ رہنا ہے تو روشنی تو مشالوں سے رہنا پڑے گا. اقبال نے کہا تھا کہ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں. علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں. جو تھے چھالوں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے. تو ایسے ہی خوبصورت اشعار قربان صاحب پیش کر رہے تھے. اور حضرات آپ نے دیکھا کہ ہماری ساری زبانیں کتنی پیاری ہیں اور جذبات و احساسات تو ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں. ان کو کس طریقے سے قربان صاحب پیش کر رہے تھے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پختونخوا سے پنجاب کی طرف لے جاؤں اور ہماری یہ شاعرہ بشریٰ عبدالغفور صاحبہ سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور پنجابی شاعری پیش کریں تاکہ ہم پنجابی کی جو جذبات و احساسات ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور پھر میری وہی درخواست کہ جو پنجابی ہیں وہ ذرا دل کھول کر داد دیں گے. پیش کرنا چاہوں چپ چپیتے بلے سیتے چپ چپیتے بلے سیتے ہجر تیرے وچ ہنجو پیتے. چپ چپیتے بلے سیتے ہجر تیرے وچ ہنجو پیتے. اکھیاں ٹھکیاں وچ اڈیکاں اکھیاں ٹھکیاں وچ اڈیکاں تک تک جاواں جنے بیتے. چرچا اردو کا ہے وہ کہیں بھی نہیں. اور اردو ایک انٹرنیشنل لینگویج اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یونیسیف کی جو ریسرچ ہے اور سروے کے مطابق اس وقت سپوکن بولنے میں اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے چینی اور انگریزی کے بعد. تو میں چاہوں گا میں محترم اسفند یار صاحب جن سے پہلی
चार दूसरे सुनाता हूँ पहले कुछ पाकिस्तान के हवाले से। ख्वाब से पहले दिखाए अब वक्त है ताबीर का। वाह वाह। ख्वाब से पहले दिखाए अब वक्त है ताबीर का। चुन लिया बीमार तुमको अब जिम्मा लो तामीर का। चुन लिया बीमार तुमको अब जिम्मा लो तामीर का। वरना ये समझेंगे तुमने जो भी थे खाके बुने। वरना ये समझे थे तुमने जो भी थे खाके बुने। कागजी है पैरहान हर पैकर तस्वीर का। और एक दुहा के हवाले से, दुहा की सड़कों के हवाले से। मिडमैक मेरे पीछे है रमादा मेरे आगे। मिडमैक मेरे पीछे है रमादा मेरे आगे। रास्ता मेरे पीछे है ना रास्ता मेरे आगे। मिडमैक मेरे पीछे है रमादा मेरे आगे। रास्ता मेरे पीछे है ना रास्ता मेरे आगे। हर बात ये दोहा की तरह आदि हूँ कि ये होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत खूब। अब दोहा की बात हो गई, अपने मुल्क की बात हो गई, अगर दिल की बात हो गई। बदल करता हूँ। उसे याद नहीं वो रुलाया बहुत है, उसे फिर भी उसने चाहा बहुत है। अकेला था जब कितना साबित कदम था। अकेला था जब कितना साबित कदम था। मिला सा तो अब लड़खड़ाया बहुत है। मिला सा तो अब लड़खड़ाया बहुत है। कहाँ और अब इम्तिहान की सकत है। कहाँ अब और इम्तिहान की सकत है कि हमें वक्त ने आजमाया बहुत है। कि हमें वक्त ने आजमाया बहुत है। क्यों है चुना, तो चाहता हूँ, क्यों है चुना फिर उन्हीं को जिन्होंने, क्यों है चुना फिर उन्हीं को जिन्होंने पहले भी चुना लगाया हुआ है। क्यों है चुना फिर उन्हीं को जिन्होंने पहले भी चुना लगाया बहुत है। मुजस्सम मिले वो ज़रूरी नहीं है। मुजस्सम मिले को ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे यार का बस आया बहुत है। वाह वाह। कि मुझे यार का बस आया बहुत है। आदि हूँ मैं सर्दोगर मौसमों का। आदि हूँ मैं सर्दोगर मौसमों का। मुझे दोस्ती ने सिखाया बहुत है। मुझे दोस्ती ने सिखाया बहुत है। बातों के राजी दो अब शहादत। बातों के राजी दो अब शहादत। वो करके दिखाओ जो बताया बहुत है। करके दिखाओ जो बताया बहुत है। कभी करता बेचैन मिलना ना उसका। कभी करता बेचैन मिलना ना उसका। कभी उसने मिलकर सताया बहुत। कभी करता बेचैन मिलना ना उसका। कभी उसने मिलकर सताया बहुत है। न जाने ये किसकी सादागिरी थी। न जाने ये किसकी सादागिरी थी। जला दिल बहुत यह जलाया बहुत। न जाने ये किसकी सादागिरी थी। जला दिल बहुत यह जलाया बहुत है। ये बिजली ये पानी ये इनकी रवानी। ये बिजली ये पानी ये इनकी रवानी। ना ही कभी को बुलाया बहुत है। दो शेर। ये बिजली ये पानी ये उनकी रवानी। ना ही कभी वो बुलाया बहुत है। और आखिरी शेर, वो महफिल में तो वो चुप हो गया था। वो महफिल में तो वो चुप हो गया था। अकेले में पर बड़बड़ाया बहुत था। याद साहब अपने तजुर्बात और मुशाहिदात हमसे शेयर कर रहे थे और उन्होंने तदबीनात भी पेश की। बहुत अच्छे, बहुत पहली बार सुनने का मौका मिला। और मैं चाहता हूँ कि आप आपको वादी मेराज के लिए दे सकते हैं और शाह लतीफ़ भसाई की सरज़मीन और सिंधी शायरी जो पूरी दुनिया में बहुत एहतराम से सुना जाता है।